دیا. وعلیکم السلام, آپ کا بہت شکریہ. عدنان پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے. آپ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ ایسوسی ایشن کے فارمر وائس پریزیڈنٹ رہے. ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. آل گڈ. میں نے بھی ذکر کیا اوورسیز کاؤنسل کی کیا پرابلمز ہیں, آپ سے پہلے بھی اس حوالے سے کچھ بات ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ چیلنجز ختم تو نہیں ہوئے ہوں گے ابھی نئی باڈی آنے کے بعد, اور اوور آل کیونکہ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ میں بھی بہت سارے چینجز ہمیں نظر آئے ہیں. دوسری طرف یہ کہ نیا سال شروع ہوتے ہی یقیناً کیونکہ جب کلوز ہوتا ہے تو نئے سال کے لیے الگ پلاننگ ہوتی ہے دنیا بھر کے اندر ریگارڈنگ بزنس بھی اینڈ آل. تو ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ پاکستان میں کیا ایشوز ہیں, کیا کچھ بہتری نظر آ رہی ہے, یا جو ہے وہ کیا صورتحال بنتی ہے آپ کو نظر آتی ہے آگے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا یو پی جی اور بی ایم پی پی کو کہ وہ فیڈریشن کے اندر انہوں نے الائنس کے ساتھ اس ٹائم پہ نئی باڈی آ گئی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ نئی باڈی اگلے 2 سال کے لیے کوئی ٹارگٹ ابھی سے ہی بنائیں گے. اور جو ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے, ایس ایم ایز ہیں, بڑی انڈسٹریز ہیں, امپورٹر ہیں, ایکسپورٹر ہیں, اوورسیز ہم پروموٹرز ہیں, ریمیٹنسز کے لیے, ایکسپورٹس کے لیے, ان کے لیے پوری پالیسیز بنائیں گے. کیونکہ آن اے میکرو لیول تو پالیسیز ہر کوئی بنا لیتا ہے. پچھلے جو پہلے پچھلی باڈی رہی ہے انہوں نے بھی بنائی, اس سے پہلے بھی یہ رہے انہوں نے بھی باڈیز نے بہت زیادہ ڈاکومنٹیشنز وغیرہ تو بہت کی, لیکن گورنمنٹ لیول پہ کوئی سفارشات کو سنا نہیں گیا. سفارشات ہمیشہ, جیسے اشرف صاحب نے بتایا کہ سفارشات دوسروں کی سنی گئی. فیڈریشن جو کہ ایک ایپک باڈی ہے, اس کا بالکل سننا چاہیے. جو بھی یہاں سے سفارشات گورنمنٹ کے پاس جا رہی ہیں, ایٹ لیسٹ اس کو بجٹ کے اندر اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. بیسیکلی ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بزنس کمیونٹی کو گورنمنٹ آف پاکستان آن بورڈ نہیں لیتی, وہ کوئی بھی ایسوسیشن ہو. ایسوسیشنز کو جب تک آپ آن بورڈ نہیں لیں گے, بیسیکلی ایک کانسیپٹ ہمارے گورنمنٹ کو اور ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو سب کو سمجھنا پڑے گا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. بالکل ایسے ہی ہمارا ادھر پرابلم یہ ہے کہ پڑھا لکھا بزنس کمیونٹی کا جو بندہ ہے وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے اور فیصلے کرنے والے اور ہوتے ہیں جن کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹیشن ایسی ہوتی ہے جو کہ بزنس سے بالکل ریلیٹڈ ہی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش کی اس ٹائم پہ ایکسپورٹ کہاں پہ کھڑی ہے. اس کی ایکسپورٹ وہ 46-47 ارب ڈالر پہ ان کی ایکسپورٹ صرف گارمنٹس کی ہو گئی ہے یہ, اور ہماری ایکسپورٹ ٹوٹل ایکسپورٹ ہماری 30 ارب ڈالر سے اوپر نہیں جا رہی, جو کہ تمام ہماری جو ہے آپ کی گڈس کی ہو گئی ہے. تو ہمیں تو سوچنا پڑے گا, ہمارے پاس 24 سے 25 کروڑ کی پاپولیشن ہے, ہمارے پاس 55% ہماری یوتھ ہے. بنگلہ دیش کا اگر ماڈل دیکھیں تو ان کی پاپولیشن تو 16.5 کروڑ ہے, وہ ہمارے بعد ہم سے آزاد ہوئے, ہمارے ساتھ اب ان کا ٹکا کتنا مضبوط ہے, ہمارا پاک روپیز کتنا کمزور ہے. دیکھیں اب جو نئی باڈی ہے, میں تو جیسے ثاقب صاحب نے بتایا کہ جی ہم چینج لے کے آئیں گے. دیکھیں, اور چینج اب کیسے آئے گی, اب ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ چینج کیسے لے کے آئیں گے. اتنی بڑی باڈی ہے, ان کے پاس یوتھ ہے, ینگ بلڈ ہے, اور چہرے دوبارہ آ کے وہ بیٹھ تو گئے ہیں فیڈریشن کے اندر, لیکن اب ان چہروں نے کرنا کیا ہے. ہمارے ادھر المیہ پتہ کیا ہے, المیہ یہ ہے ہمارے اندر کہ ہم پچھلے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو قصوروار کہہ کے خود بیٹھ جاتے ہیں. اب جب ہم جائیں گے تو اگلے جو بھی آئے گا وہ پچھلے کو قصور. یہ 70-75 میں نے پہلا سوال ہی یہی کیا تھا, واٹ از دا موٹیو, ہر چیز کے بارے میں ابھی آج کل منشور لفظ ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں, تو یقیناً یہ بھی کسی منشور کے ساتھ ہی ہوں گے. 75 سال سے یہی ہوتا رہا ہے, اور ہم آج 130 ارب ڈالر کے خسارے پہ آ گئے. یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم پچھلی باڈی کو, کوئی بھی ہو, وہ بزنس کمیونٹی ہو, وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ہم پچھلی کو برا کہتے ہیں, اپنا نہیں بتا سکتے کہ ہم نے خود کیا ڈیلیور کیا ہے. ہم میکرو لیول پہ تو ڈیلیور کر دیتے ہیں. میں یقین کریں افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہمارے جو امپورٹرز ہیں, ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں, وہ اس ٹائم پہ جتنے پریشان ہیں, انرجی کی وجہ سے ہیں, دوسری چیزوں کی وجہ سے ہیں, وہ بہت پریشان ہیں. ہاں, میں یہ چیز بالکل اس کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایس آئی ایف سی نے اور ہمارے جو وفاقی اداروں نے, انہوں نے اس نگران سیٹ اپ میں بہت کام کیا ہے. ٹھیک ہے, ایس آئی ایف سی کا جو قیام بھی ہوا ہے, ایک جو وہ بہت اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے, کیونکہ وہ اب تھوڑا سا بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لے رہے ہیں, ان سے سفارشات لے رہے ہیں, لیکن ان سفارشات کی امپلیمنٹیشن ہمیں آنے والے وقت میں نظر آنی چاہیے. ٹھیک, اب بالکل ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے یہ جب سے ایس آئی ایف سی بنی ہے, یہ ایک پازیٹیو وے میں جا رہی ہے, اور ہمیں اس کے ساتھ الائن ہو کے
اور پھر ایسی پالیسیز تشکیل دینی ہے یا ان کی بھی ہیلپ کرنا ہے اور ان کے ساتھ آن بورڈ ہو کے ہم لوگوں کو ان اکنامک پالیسی کو مزید اس کو موڈیفائی کرنا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف بزنس کمیونٹی. اچھا بزنس جو سوال میں نے جو ہے ان سے کیا، بات وہ یہ ہے کہ ہم جب انڈیویجول سطح پر بھی بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں ایز بزنس کمیونٹی ریپرزینٹیٹیوز، تو ضروری نہیں کہ کسی پارٹی کے ساتھ آپ شامل ہوں. انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا پارلیمنٹ جانے تک کی کوشش آپ سمجھتے ہیں عدنان صاحب کہ ضرور کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک نمائندگی ہو؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایجوکیشن منسٹر بیسٹ ایجوکیشنسٹ کو ہونا چاہیے. کتنے ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں جو کہ پی ایچ ڈیز ہوں گے یا جو ہے نا وہ باہر سے اچھا پڑھ کر آئے ہوں گے، یہاں انہوں نے بہت ایکسیل کیا ہوگا. آئی ٹی منسٹرز اوورسیز میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اگر ہم شپمنٹس کی بات کریں وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ہمیں ایسوسیٹڈ لوگ نظر نہیں آتے، ایکسپیرینس لوگ نظر نہیں آتے. وہ ایکسپیرینس بہت ہیں لیکن اونلی ان سیاست. تو آپ کو جب یہ چیزیں ریگولیٹ کرانی ہے، اسٹریم لائن کرانی ہے، تو آپ لوگوں کو بڑھ کر آنا پڑے گا پارلیمنٹ میں میدان صاحب. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو فیکٹ ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہے ڈرپوک ہوتی ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ لائف کا ایک فیکٹ بتاؤں کہ جتنا بھی بزنس مین ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے، بیوروکریسی سے بھی وہ ڈرتا ہے، اپنے بزنس کو سروائیول کرنے کے لیے وہ ڈرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے پاکستان میں جو بھی بزنس مین ہوگا وہ آگے پولیٹیکل سچویشن پہ جانے کے لیے، پارٹیز میں جانے کے لیے، اسمبلی میں جانے کے لیے ڈرے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں ہر جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والا کانسیپٹ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے اگر ریلیٹڈ کر دیں. میں پچھلے 1-1.5 سال سے یہ شور مچا رہا ہوں، ہر پلیٹ فارم پہ میں نے کہا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان پولیٹیکل پارٹیز یا جو بھی پارٹیز کے جو بھی منسٹری ہے ان کے اندر ایک ایڈوائزری بورڈ بنا دیں. ہر ٹریڈ کا یا ہر ایسوسیشن کا آپ 1-2 ممبرز لے لیں جو کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہاں کے فیڈرل منسٹر کو سفارشات دیں اور اس کی امپلیمنٹیشن زیادہ بہتر اور آسان ہو سکیں. آج تک ہمیں اس پلیٹ فارم پہ تو لائے نہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بزنس مین جو بھی جتنے اتنے بڑے ٹائکونز بھی ہیں، چھوٹے ایس ایم ایز بھی ہیں، ہر طرح کے تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بزنس کو اپنے کو چھوڑ کے اب پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر کے اسمبلی میں جائیں گے؟ دیٹ از ناٹ پاسبل. اب دیکھیں کیونکہ ہمیں پہلے تو اب یہ فائٹ کرنی ہے کہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی ہے، ہمیں اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو چلانا ہے. ہمارے پاس بے روزگاری کا یہ حالت ہے کہ اس ٹائم پہ اب آپ کی ایکسپورٹ جو ہے 60% پہ چل رہی ہے. آپ کی لوکل انڈسٹری ہے وہ 24 گھنٹے کی پوری شفٹ نہیں چلا سک رہی، وہ 2 شفٹوں پہ آ گئے، 16 گھنٹوں پہ آ گئے، کوئی 12 گھنٹوں پہ آ گئے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ تو بزنس کمیونٹی اپنی جنگ لڑ رہی ہے. جو لونز انہوں نے لیے ہوئے، انٹرسٹ ریٹ کہاں پہ پہنچ گیا، اب اس جنگ کا سامنا کریں کہ یا وہ اسمبلی کی طرف جائیں اور پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ کو جوائن کریں. دیکھیں بزنس کمیونٹی ہمیشہ ملک کی ترقی کے اندر نا مختلف طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. آپ کی دیکھیں ایکسپورٹس کہاں پہ کھڑی ہیں، آپ کی ریمیٹنسز کہاں پہ کھڑی ہیں. ایف ڈی آئیز تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان اور پولیٹیکل پارٹیز نے باہر سے جا کے لے کے آنی ہے. لیکن اس ٹائم پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں، ریمیٹنسز پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 3 سے 4 ارب ڈالر کم ہو گئی ہیں. اور ہم ہر فورم پہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ اگر آپ ایکسپورٹر کو اور ہمارے اوورسیز کو پروموٹرز کو اگر آن بورڈ بٹھائیں گے تو میں اپنے ایشور کر سکتا ہوں ایز اے اوورسیز پروموٹر بھی اور اوورسیز کا بزنس کرتے ہوئے کہ ہم جو ورک فورس آج سے 8.5 لاکھ جو بھیج رہے ہیں یہاں سے اور انسکلڈ اور سکلڈ ٹائپ کے بھیج رہے ہیں، ان کو ہم اور زیادہ بہتر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یوتھ کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس ان امپلائڈ یوتھ بھی ہے، ہمارے پاس میٹریکولیٹ بچہ بھی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پچھلے سال ہمارے 50 سے 52 لاکھ بچوں نے میٹرک کا پیپر دیا سندھ میں، اور کالج کے اندر صرف 25 سے 26 لاکھ گئے. وہ 25-26 لاکھ اگر سندھ میں نہیں میٹرک سے انٹرمیڈیٹ میں گئے ہیں تو ہمارے دوسرے صوبوں میں کتنا بچہ ایسا ہوگا. اب ہم نے ریمیٹنسز کو بھی اسپیشلی ہم نے جو 27-28 ارب ڈالر کی جو اس ٹائم پہ رہ گئی ہیں، اس کو ہم نے 35 سے 36 ارب ڈالر کا ٹارگیٹ ہے. اور فیڈریشن کے اندر جو یو بی جی کے پیٹرن ان چیف ہیں ان کے ساتھ میری بہت اچھی ڈسکشن ہے اور وہ
بڑے پیشنیٹڈ قسم کے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ آن بورڈ ہیں. جیسے مگو صاحب نے بھی بتایا کہ ہر ایسوسیشن کے نمائندوں کو یہ آن بورڈ لینا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک بنچ بنے اور یہ بنچ کو اس بنچ کو ساتھ لے کے چلیں اور گورنمنٹ کے سامنے سفارشات پیش کریں. اب یہ جو نئی گورنمنٹ کمنگ ٹو دا ریمیٹنسز، کیونکہ آپ کے جانرا میں وہ پوائنٹ اگر آپ سے مس ہو گیا تو آپ کہیں گے کہ نہیں اس بارے میں بات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم ریمیٹنسز کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑا جو ہے کنٹریبیوشن ہمیں نظر آتا ہے پاکستان اکانومی کے اندر. اس میں کتنا ڈفرینس نظر آیا ڈالر فلکچویشن کی وجہ سے، اور ابھی بھی کتنا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے؟ آپ کی مجھے وہ بات ضرور یاد ہے کہ ہم یہ جو قرضے ہیں ہمارے، یہ صرف ہم اپنی ریمیٹنسز، ڈالر ریٹ اور ان چیزوں کو ہی کنٹرول کر لیں یا اوورسیز امپلائمنٹ پہ ہی فوکس کر لیں تو یہ بہت آسانی سے اتر سکتے ہیں. ہاں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے انڈسٹری کا لگنا بہت ضروری ہے. اب ہمارے پاس انڈسٹری بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ اپنے فل کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی. اب دوسرا پورشن ہمارا آ جاتا ہے پھر ریمیٹنس. ہمارے پاس جو راہ جو ہے ہمارے پاس ہماری یوتھ ہے. اب 55% یوتھ جو ہے اب ہم نے اس کو سکلڈ کر کے باہر بھیج رہے ہیں. ہم جتنی ہماری ایسوسیشن کی ہم لوگوں کی کیپیسٹی ہے اس کی بیسس کے اوپر تو ہم سے تقریباً 8-8.5 لاکھ ورک فورس ہم بھیج رہے ہیں، اور پچھلے 2-3 سال سے ہم نے وہی ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا. صحیح. لیکن ایز پر آور انالیسز کہ ہم اس ٹائم پہ بھی پاکستان سے 14 سے 15 لاکھ ورک فورس ایزیلی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں 2024 میں، اور اس سے ریمیٹنسز 36 سے 37 ارب ڈالر آ سکتے ہیں. دیکھیں، جو آرمی چیف نے جو اقدام کیا ہنڈی حوالہ کے خلاف، جو کریک ڈاؤنز ہوئے، وہ بہت اچھا سائن تھا. SIFC کی طرف سے ڈیسیژنز ایگریکلچر کے بہت اچھے سائن تھے. اب دیکھیں، اب اس چیز کو کنٹینیو تو ٹھیک ہے آپ رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو اویلیبلٹی آف دا یوتھ ہے اس کو ہم نے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے یہ سوچنا پڑے گا. ہماری بیوروکریسی کو بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ آنا پڑے گا، کیونکہ ہماری بیوروکریسی ایسے ہمارے سیکٹرز ہیں جو کہ ہم کب سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں یورپین سیکٹر کے اندر ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں، ہمیں ادھر آن بورڈ لیا جائے. اور اگر ہمارے جاپان اور دوسرے سیکٹرز کے اندر جو نیگلیجنس ہو رہی ہے ہماری اتھارٹیز کی طرف سے، اگر اس نیگلیجنس کو چھوڑ دیا جائے اور ہمیں آن بورڈ لے لیا جائے تو میں آپ کو ایشور کر سکتا ہوں ہم 5 سے 6 لاکھ ورک فورس کو بھیج سکیں گے. ادھر جو بچہ آپ کا انلیگل چینل سے جا رہا تھا یورپ، اس کو ہم کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. آپ کی ریمیٹنسز 7 سے 8 ارب ڈالر کو بڑھا دیں گے، اور یہی ریمیٹنسز آپ کی دیکھیں اکانومی کی اسٹیبلٹی کے اندر بھی عمل دخل اس کا آئے گا، اور 5 سے 6 لاکھ ہم یوتھ بھی بھیج دیں گے باہر، اسکلڈ اور ہائیلی اسکلڈ. ہمارے ادھر پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ آج بچہ ہمارا جو ہے نا سکلز بھی نہیں سیکھنا چاہتا. یہ ہماری یوتھ کے اندر تھوڑی سی کمی ہے کہ ہمیں خود بھی آن بورڈ آنا پڑے گا. ہمارے جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، انڈسٹریز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بچے کو جو بے روزگار ہے اس کو ایٹ لیسٹ ٹریننگ دے دیں.